سکتا ہے نا کہ استخارے میں جو بھی آپ کا دل جس طرف گیا آپ وہ کریں اور اس میں آپ کو دنیاوی طور پر ایسا لگے کہ لاس ہو رہا ہے, لیکن اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے نا. اس میں بہتری ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, لیکن اس میں ایک بڑا کنفیوژن یہ پیدا ہوتا ہے کہ بس اوقات لوگ اپنے خواب میں, جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, وہ اپنی ایسی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جو ان کے تشنہ خواب ہوتے ہیں, یا شیطان کی طرف سے وساوس ہوتے ہیں, یا شیطان ان کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں, اور نتیجے کے طور پہ کل جب نتیجہ بالکل منفی آتا ہے, جو رشتہ کرنا تھا وہ رشتہ کر لیا اور بعد میں وہ معاملات خراب ہوئے, تو وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں, حالانکہ اللہ سے بدگمانی نہیں ہے. ان کا وہ خواب یا ان کے دل میں آیا ہوا جو بھی خیال تھا وہ شیطان کی طرف سے الہام کردہ تھا, اور کیونکہ ہم ایک ماحول میں رہتے ہیں, چاروں طرف سے متاثر ہوتے ہیں, یہاں شیطانی وساوس بھی ہوتے ہیں, مستقل جو ہے وہ ہمارے وہ دوست احباب بھی ہمارے دلوں کے اندر بعض چیزوں کی رغبت ڈالتے ہیں, بعض چیزوں کی طرف جو ہے وہ میلان کرتے ہیں, اور بعض چیزوں سے ہمیں متنفر کرتے ہیں. تو جی, تو سراؤنڈنگ ہمیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اور وہ جو اس کا جو یعنی افیکٹ ہوتا ہے وہ اتنا ڈیپ ہو جاتا ہے. ہمارے اچھے خاصے جو خواب ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ثابت ہونے بھی ہوتے ہیں, تو شیطان دخل اندازی کر کے ان کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے اور اس سے ہمیں ڈیویٹ کر دیتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اللہ کے بارے میں یہ گمان نعوذ باللہ من ذالک کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے خیر طلب کی تھی, لیکن باوجود اس خیر کی طلب کے ہم جو کچھ کر بیٹھے ہیں اللہ کے اذن سے وہ سب کا سب غلط ہو گیا, حالانکہ اس میں ہمارے نفس کا, خود ہمارا اپنا, ہمارے اعمال کا, ہمارے اوہام و خیالات کا, ہمارے اوپر سیٹنک ٹیمپٹیشنز کا, تمام چیزوں کا, وہ تمام چیزوں کا انفلوئنس ہے. لیکن ایک بات, جو استخارہ ہے پھر اس کا جو جواب آ رہا ہے, آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جواب کیا آیا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخارہ طلب خیر ہے. استخارہ باب استفعال سے ہے, یعنی خیر کو طلب کرنا, اللہ سے خیر مانگنا. اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پہلے استشارہ ہے, مشورہ ہے. پہلے انسان اپنی عقل سے ایک نتیجے پہ پہنچنا چاہے. اللہ نے عقل دی ہے کس لیے دی ہے؟ تاکہ نتیجے پہ پہنچے. نہیں پہنچ پا رہا تو باقی لوگوں سے مشورہ لے, یعنی استشارہ. اس کے بعد پھر استخارہ ہے. استخارے کا طریقہ ہے, کل میں چونکہ وقت نہیں تھا تو آج میں آپ بیان کر دوں کہ اس کا طریقہ کیا ہے, کیونکہ آپ نے سوال بھی یہی کیا. یا تسبیح کے ذریعے سے ہوتا ہے, مکتب تشیع کے نزدیک فقہ جعفری کے مطابق تسبیح کے ذریعے سے ہوگا, اس کا ایک خاص طریقہ ہے, دعا ہے. یا قرآن مجید کے ذریعے سے ہوگا, یعنی قرآن کھولا جائے گا, جو آیت آئے گی سامنے اس کے معنی سے وہ ایک عالم شخص ہی بتا سکتا ہے کہ مثلا جو کام کرنا ہے آیا کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس کی روشنی میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک کے مثلا ایک خواب دیکھے گا اس کے بعد, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. خواب کے حوالے سے بھی یہ عرض کر دوں کہ خواب کی تعبیر کرنا یہ بہت آپ نے یعنی بہت اہم ٹاپک اٹھایا ہے. کوئی علم ہے خواب کی تعبیر؟ علم خواب کی تعبیر دیکھیں, ایک تو خواب جو قبلہ نے بھی اشارہ کیا, ہمارے نزدیک یہ ہے کہ صرف نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, نبی یا امام کا خواب یہی سچا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو باقی لوگ دیکھتے ہیں اس کا سچا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, خواب میں اگر کسی نبی کو دیکھا ہے, رسول اکرم کو دیکھا ہے, یا کسی اور نبی کو دیکھا ہے, یا امام کو دیکھا ہے, یا مقدس شخصیات کو دیکھا ہے, تو ان کے خواب کا, کیونکہ شیطان ان کی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتا, لہذا یہ. اور پھر جو استخارے کے حوالے سے ایک بات, اچھا تعبیر خواب کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو تعبیر خواب کر رہا ہے ہر ایک سے آپ تعبیر نہ لیں, ان لوگوں سے لیں کہ جو اچھی تعبیر کرتے ہیں. یہ روایت ہے باقاعدہ. نبی کریم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, شوہر سفر پر گیا ہوا ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ وہ واپس نہیں آیا. تو نبی کریم نے فرمایا خیر ہوگی انشاءاللہ, وہ آ جائے گا, اور وہ پلٹ آیا. اسی طرح 2-3 مرتبہ اس نے خواب دیکھا اس کے سفر پہ جانے کے بعد. ایک مرتبہ راستے میں کوئی شخص اس کو مل گیا اور اس نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارا شوہر مر جائے گا. تو چونکہ اس نے تعبیر کی اس کے مطابق بالکل ویسے ہی ہو, یہ باقاعدہ حدیث ہے. لہذا تعبیر ہر ایک سے نہ کروائیں, اس شخص سے کروائیں کہ جو صحیح بات بتا رہا ہے.